والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا خطبہ جمعہ اس موضوع پر ہے کہ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عربی میں اسے کہتے ہیں حفظ اللسان، یعنی انسان اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرے، اپنی زبان سے اچھی بات نکالے، اپنی زبان سے نیکی کی بات کرے اور اس زبان کا غلط استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس زبان اور ہونٹ اور کان اور یہ جو سسٹم ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ذرا غور کرو، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ انسان کی دو آنکھیں بنائی، ولسانا وشفتین، یہ زبان بھی بنائی اور ہونٹ بھی بنائے، وہدیناہ النجدین، اور دونوں رستوں کی طرف اس کی رہنمائی بھی کرنا۔ اس میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نیکی اور بدی کا راستہ اللہ نے بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ نیکی کا راستہ مجھے پسند ہے، اس پر چلو، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ برائی کا راستہ مجھے ناپسند ہے، اس کو چھوڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم پر۔ ہماری زبان بنائی، بولنے کی طاقت دی، آنکھیں بنائی، دیکھنے کی طاقت دی، کان بنائے، سننے کی طاقت دی۔ یہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں انسان پر۔ جس کو نظر نہیں آتا اس سے ذرا پوچھ کر دیکھیے کہ یہ آنکھوں کی نعمت کیسی نعمت ہوتی ہے۔ جس کو سنائی نہیں دیتا اس سے پوچھ کر دیکھو یہ سماعت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ بڑی بہت ہی غور طلب بات ہے اور احتیاط کرنے والی بات ہے، حساس بات ہے۔ فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالتے ہو تو اس کو لکھنے والے ہمارے دو فرشتے بیٹھے ہیں، رقیب اور عتید۔ ان کو دوسرے نام میں کرامن کاتبین، جو کچھ بولا جا رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ آج اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، موبائل نکالا، ریکارڈنگ پہ لگایا، جو آپ بول رہے ہیں ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ تو آج کی ایجاد ہے، اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے، اس دماغ کے اوپر اس نے اس ایجاد کو دنیا میں متعارف کرایا ہے، لیکن انسان کے دماغ کو بنانے والا خالق اس نے یہ نظام بڑا پرانا قائم کر رکھا ہے کہ انسان جو بات کرتا ہے، جو لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے الحمدللہ آج سورہ کہف پڑھی، یہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے، 15ویں سپارے میں شروع ہو رہی ہے، 16ویں میں ختم ہو رہی ہے۔ اس میں ایک آیت کریمہ ہے اسی موضوع پر کہ جب یہ کتاب اعمال نامہ، یہ صحیفے انسان کے سامنے کھول دیے جائیں گے، وہ کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ وہ ہے افسوس، میں اس کتاب کا اب کیا کروں، جس نے نہ کوئی میری چھوٹی بات کو چھوڑا ہے اور نہ بڑی بات کو چھوڑا ہے،
میری ہر بات کو لکھ دیا ہے اور آج سارا کچھ میرے سامنے آ گیا۔ میرے بھائیوں، ایک منٹ کے لیے میں بھی سوچوں، آپ بھی، وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا، قیامت والے دن آئے گا نا، اس کے نامہ اعمال میں گالیاں نہیں لکھی ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں دوسروں کے اوپر ہوٹنگ کرنا نہیں لکھا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں فحش کلامی نہیں لکھی ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ نہیں لکھا ہوگا۔ کیا لکھا ہوگا؟ قرآن کی آیات لکھی ہوگی، ساری زندگی قرآن کی آیات پڑھتا رہا اور لوگوں کو سناتا رہا۔ اس کے نامہ اعمال میں احادیث لکھی ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لکھے ہوگے، اس کے نامہ اعمال میں سچ لکھا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں حقیقت لکھی ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں اچھی باتیں لکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کے پروانے دے دیے جائیں اور وہ بھی آئیں گے، ماں بہن کی گالی کے علاوہ بولتے ہی نہیں بات، ہمارے بھائی اللہ معاف کرے، جو مقدس رشتے تھے نا، ماں اور بہن اور خالہ اور پھوپھی، ان کا نام لے لے کے گالیاں دے، فخر محسوس کرتے، فخر۔ بعض ایسے بدبخت ہیں، چھوٹا بچہ جب بات کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ گالی دیتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ آج ہمارے منہ نے گالی دی، اللہ اکبر، یہ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے سنی، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، کیا کرے؟ اسے کیا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اپنی زبان سے اچھی بات نکالے، اَوْ لَيَصْمُتْ، یا خاموش رہے، نہ بولے، اگر بولے تو اچھی بات نکالے۔ پھر ہم نے ایک اور حدیث سنی ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اپنی اس زبان کو بن کے بعد لگائیے ہے، آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، اس طرح پکڑ کر فرمایا اے معاذ، یہ اس کا استعمال صحیح کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بولتے رہتے ہیں اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے؟ کیا فرمایا؟ یہ بات بڑی عجیب ہے۔ فرمایا حل یکب الناس فی نار جہنم علی وجوہہم الا علی حصائد السنتہم۔ اے معاذ، یاد رکھو، جہنم میں بہت سارے لوگ اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے ایک اور حدیث سنی ہے، فرمایا انسان بعض دفعہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال بیٹھتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں اللہ برباد کر دیتا ہے اور وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ کیسا کلمہ ہو سکتا ہے؟ کفریہ کلمے بول دیتا ہے، شرکیہ کلمے بول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے کلمے بول دیتا ہے۔ یہ اللہ کو اتنے ناپسند ہوتے ہیں کہ اسی کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو شخص دو چیزوں کی ضمانت دے دے نا، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے بھائی، اگر آج ہماری فیملی کا مدیر، ہمارے اسلامک سینٹر کا مدیر وہ کوئی بڑے انعام کی پیشکش کر دے کہ بھائی تم یہ کام کر لو، یہ ملے گا، ہم جناب پورا زور لگا دیں گے۔ تو یا تو پیشکش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا آفر، یہ آج کل کے لفظ ہمیں تو زیادہ سمجھ آتے نا، آج یہ آفر لگتی ہے، یہ میسٹو میں، پانڈا میں اور مارکیٹ، مدینہ مارکیٹ، یہاں آفر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک فرمایا ماں بین الرجلین، جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرم کا، اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، اور جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تمہیں ضمانت دیتا ہوں اگر اپنی زبان کو صحیح استعمال کر کے آؤ، شرمگاہ کو صحیح استعمال کر کے آؤ، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائی، یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ انسان بولنے جائے، یہ کیا کہتے ہیں نا، لپڑا کیے ہی جائے، کوئی پتا نہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا یا تو اچھی بات نکالو زبان سے یا خاموش رہو۔ دیکھنا بڑی سادہ سی سمپل سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بڑے حکمت والے کہ اگر انسان اچھی بات نہیں کر سکتا، نیکی نہیں کر سکتا تو برائی تو نہ کرے نا، پھر خاموش رہے۔ برا بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے، اس لیے بات جگہ لکھا ہوا ملتا ہے خاموشی عبادت ہے، پڑھا ہوگا نا آپ نے بھی، خاموشی عبادت ہے۔ وہ کیسے عبادت ہے کہ برا بولنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہو، یا اچھی بات کرو، اچھی بات کرو۔ واللہ ہم رشک کرتے ہیں اپنے اساتذہ کرام پر، کبھی ہم نے اس طرح ذکر تو نہیں کیا۔ میں نے جس استاد محترم سے بخاری پڑھی پاکستان میں، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، ہمیں سناؤ مدنی صاحب آپ کا اللہ تعالیٰ ایک دن کلاس میں بتایا کہ میں نے یعنی یہ کوئی 97 یا 97 میں فارغ ہوا، 96 کی بات، 97 کہتے ہیں مجھے 50 سال ہو گئے بخاری پڑھاتے ہوئے، 50 سال، اور میں 2 مرتبہ دن میں بخاری کا پیریڈ پڑھاتا ہوں، 2 گھنٹے طلبہ کو، 2 طالبات کو، ضعیف العمر ہے۔ میں نے ایک سوال کر دیا، میں نے کہا استاد جی 50 سال ہو گئے بخاری پڑھاتے ہوئے، اور دن میں 2 دفعہ 4 گھنٹے آپ بخاری پڑھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو بخاری پڑھانے کے لیے تو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، حدیث پڑھانے کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے نا، اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، میری طرف دیکھا ہے، وہ کہا یہ تم کیا بات کر رہے ہو، میں بخاری پڑھانے کے لیے 4 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں گھر کے اندر، 4 گھنٹے مطالعہ، 4 گھنٹے تعلیم۔ تو میں نے کہا استاد جی 4 گھنٹے مطالعہ؟ کہا ہاں، میں نے جب بھی مطالعہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بخاری کے اور رات ہو۔ تو یہ بھی زندگیاں ہیں، اور ہماری بھی زندگیاں ہیں، ہم جیسے گناہگاروں نالائقوں کی، کہ سارا دن لپڑ کرتے فضول باتیں۔ اور آپ نے حدیث سنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے دور ہو جائے، جو اس کے متعلقہ نہیں ہے، ایسے بولے جا رہا ہے، اس کی زبان کو لگام آتی نہیں۔ پھر ہم ایک دوسرے خطبے میں سنا کہ یہ زبان جو ڈاکٹر سارا دن کرتی ہے نا، بلکہ آج تو یہ کہنا چاہیے نا، جو زیادہ زبان چلاتا ہے، جو زیادہ جھوٹ بول دیتا ہے، جو زیادہ کڑی دیتا ہے لوگوں کو اپنی باتوں سے، وہ آج ہمارے نزدیک سب سے بڑا کامیاب اور سب سے بڑا بزنس مین اور ہوشیار چلاک ہے۔ تو پھر فرمایا قیامت والے دن کیا ہوگا، یہ دوسرے خطبے میں آپ نے سنا کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، زبان کو روک دیں گے ہم کہ آج تمہیں بولنا نہیں ہے، آج بولیں گے ہاتھ اور پاؤں بول کر گواہی دیں۔ اس لیے دوسرے خطبے میں شروع میں انہوں نے کہا کہ ایک تو ہے نا زبان جو 2 جبڑوں کے درمیان نظر آتی ہے، اور ایک زبان ہے یہاں ان انگلیوں میں کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں ہم۔ ایک یہ، اس کا بھی حساب ہوگا، کیا لکھا تھا اس کا بھی حساب ہوگا۔ ایک محدث کے بارے میں لکھا، میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، جہاں بھی جو کتاب لکھتے، تحریر لکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھتے۔ یہ بات اب سوال لکھ دیتے اس طرح۔ کسی نے پوچھا کہ ایک ہی لائن میں 2 دفعہ آپ کا نام آ جاتا ہے، بار بار آتا ہے، آپ اتنا لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر ایک دفعہ ہی لکھ دے اللہ اکبر۔ تو کیا جواب دیا؟ کہا میرے بھائی اور تو نیکی کی یہ محدث ہے، اور تو نیکی ہمارے پلے کوئی نہیں ہے۔ قیامت والے دن جب میری تحریر
اللہ کے حضور آئے گی، جگہ جگہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا، شاید اسی وجہ سے اللہ مجھے معاف کرے۔ یہ زندگیاں ہیں تو اس کو تارا لگ جائے گا۔ اور قرآن منظر بیان کرتا ہے، خطیب صاحب نے نہیں بتایا کہ پہلے جب اللہ اسے دکھائے گا نا یہ کرتوت تو کر کے آیا ہے انسان، یہ جھوٹ بول دے گا، کہے گا اللہ مجھے تیری قسم میں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ اللہ کے بیٹھے ابھی میں ایسی گواہی دیتا ہوں جو تو خود ماننے میں مجبور ہوگا۔ زبان بند، ہاتھ بولے گی، پاؤں بولے گی، زمین بولے گی، کہاں کیا کیا تھا، کس زمین پہ بیٹھ کر کیا بکواس کی تھی، کیا گالیاں دی تھی، کیا ہوش کرامی کی تھی، کس کو برا بھلا کہا تھا، کس کو کام کیا تھا، ساری کا سارا، کہاں بیٹھ کے زنا کے پلان بنائے تھے، کہاں بیٹھ کے سود گایا تھا، یہ ساری گواہی سامنے آ گئی۔ اب یہ اندر کہے گا تمہیں کیا ہو گیا، میرے ہاتھ ہو کر، میرے پاؤں ہو کر میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ بول کر کہیں گے آج ہمیں اس ذات نے بلایا ہے جو زبان کو بلاتی تھی، آج اس نے بلایا۔ پھر آخری بات ہم نے سنی، بڑی ایک لوجیکلی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو زبان دی ایک، لیکن کان دو ہے، زبان ایک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اے لوگوں زیادہ سنا کرو، اچھی باتیں، علم کی باتیں، قرآن حدیث، زیادہ سنا کرو اور تھوڑا بولا کرو۔ وہ بات کرو جو کام کی بات کرو، فضول بات نہ کرو، زیادہ سنو اور تھوڑا بولو۔ لیکن آج معاملہ الٹ ہے، آج جو دوسروں کو بولنے نہیں دیتا وہ جناب بڑا کلیور آدمی، بڑا چلاک آدمی، یہ بہت عجیب، بڑی لڑ کرتا ہے، کسی کو بولنے دیتے مجلس میں۔ تو یہ آخری بات ہم نے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اللہ کی نعمتوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت